أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے یہ: اللہ تعالیٰ بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے، اور اللہ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں. اگر نیک کام اعلانیہ کرو یا اس کو خفیہ کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، پوری قدرت والے ہیں. تو پچھلی آیات میں منافقین کے احوال بیان کیے گئے، اور ان احوال میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنا ذکر تھا، چونکہ عداوت میں اکثر اظہار ثانی کی نوبت بھی آتی رہتی ہے. جہاں دشمنی ہوتی ہے ایک دوسرے کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، اور جب ایذا کسی کو پہنچتی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بھی شکوہ شکایت کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان آیات میں کسی کی بات نقل کرنا یا کسی کی شکایت کرنا، اس کے متعلقہ قوانین و حدود پر بیان کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا قانون بتلایا جا رہا ہے کہ جس میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کرے یا کورٹ میں جا کر، عدالت میں جا کر اپنا قانونی کارروائی کرائے، جو عین عدل و انصاف کا تقاضا ہے اور جرائم کے ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو گویا ایک طرف تو اجازت ہو گئی، اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاقی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی تلقین و ترغیب دی جا رہی ہے، اور مظلوم کو اس بات اور مادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حق میں ایثار سے کام لے اور ظلم کا بدلہ نہ لے، بلکہ معاف کر دے، درگزر کر دے، اور اس پر اس کو اجر ملے گا. تو بہرحال اس آیت میں یہاں صرف ظالم کے مقابلہ میں شکایت اور اظہار کی اجازت ہے، مگر ظالم کے علاوہ بعض اور مواقع بھی ہیں شریعت میں جہاں اظہار کی اجازت دی ہے. مثلا کسی کا دینی یا دنیوی نقصان کا اندیشہ ہو کسی شخص سے، تو اس شخص کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے اور اس شخص کے حالات سے لوگوں کو باخبر کرنا چاہیے. جی بلکہ یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، کیونکہ وہ فتنہ ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے دینی یا دنیوی. تو لہذا اس کے حال جب لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے تو وہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کے اظہار کا بھی حکم ہے، بلکہ صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. اسی طرح شہادت میں جو سچی بات ہو اس کا بھی اظہار کرنا لازم ہے، خواہ اس سچی بات میں کسی کی برائی کا اظہار ہو. ہاں یہ بات ہے کہ جس موقع پر کوئی شرعی مصلحت نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں، تو وہاں خواہ مخواہ کسی کی عیب جوئی کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلا ضرورت کسی کی عیب کیا ہے بکھارتے پھرنا کہ جی فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، تو یہ تو اپنا وقت ضائع کرنا ہے، اور یہ پھر غیبت کے زمرے میں آ جائے گا.
تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 3 مرتبے بیان فرمائے۔ اول یہ کہ بدلہ لینا جائز ہے اور یہ ضعفاء کی شان ہے۔ دوسرا یہ کہ معاف کر دینا، تو یہ اہل ہمت کی شان ہے، جیسے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ 25ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ جب قسمت ہوئی۔ تیسرا یہ کہ برائی کرنے والے سے سلوک اور احسان، یہ اہل عزم اور کاملین کا مقام ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے۔ تو انتقام اور بدلہ کی اجازت میں ایک تو شرط قرآن پاک نے اور رکھی ہے، جو 14ویں پارے سورۃ نحل میں بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تم پر ظلم یا زیادتی کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو۔ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر کسی نے تم پر ظلم زیادتی کی ہے تو تم اتنا ہی اس پر کیا ہے بدلہ لے سکتے ہو، یعنی بدلہ برابر ہونا چاہیے، یعنی جتنا ظلم و تعدی اس نے کیا ہے بدلہ میں بھی اس سے زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ پھر تم خود ظالم ہو جاؤ گے۔ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظلم کے جواب میں ظلم کی اجازت نہیں، بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے برابر لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت دی ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے مگر صبر کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے، جیسے ابھی میں نے آیا سنائی آپ کو 25ویں پارے کی، اور خود اس آیت کے اندر بھی اشارہ آگے آ رہا ہے جی کہ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء تو فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ جی تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہیں، جس کو جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، اس لیے قدیرہ فرمایا۔ اس کے باوجود ساتھ عفواً کا لفظ بھی پہلے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، اکثر خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، جیسے ایک موقع میں آیا ہے جی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتوں سے تو وہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پوری قدرت ہے، اس کے باوجود بھی وہ معاف کرتے ہیں، تو انسان جس کو قدرت و اختیار بھی کچھ نہیں، وہ اگر انتقام لینا بھی چاہے تو ممکن ہے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ اس پر قدرت ہی نہ ہو، اس لیے اس کو تو عفو درگزر اور بھی زیادہ مناسب ہے، اور اس کو معافی کر دینا بہتر ہے تاکہ آخرت کے ثواب سے تو محروم نہ ہو جائے۔ اس طرح دنیا سے ظلم و جور مٹانے کا قرآن کریم نے ایک بہترین قانون تعلیم فرما دیا کہ ایک طرف برابر کے انتقام کا حق دے کر عدل و انصاف کو بھی قائم رکھا، اور دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر عفو و درگزر پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے جس کو خود قرآن پاک نے سورۃ حامیم سجدہ 24ویں پارے میں بیان فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَكِيمٌ حمیم۔ تو جب تم معاف کرو گے، اس انداز سے چلو گے، تو وہ شخص جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے، تیرے ان کے درمیان دشمنی ہے، وہ ایسا بن جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حمیم، کہ گویا کہ وہ تمہارا دلی دوست ہے، ولی و حمیم، گہرا دوست۔ تو آج کل بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوست کے ساتھ دشمن کے ساتھ اچھائیاں بھی کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، پھر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کی طبیعت جو ہے وہ تو فطرت تو صحیح ہو نا، جس کی فطرت ہی مسخ ہو چکی ہو تو پھر اس پر اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اسی طرح جتنے بھی احسانات کرو جی وہ برا ہی رہتا ہے، بلکہ احسان کرو تو الٹا وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے وَاتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ، جی اس آدمی کے شر سے بھی محفوظ رہو جی جس کی طرف تم احسان کر چکے ہو۔ تو بعض دفعہ انسان ایک انسان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے
جی، لیکن وہ کیا ہے، شر ہی شر پہنچاتا رہتا ہے۔ تو بہرحال جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو وہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ جس کی فطرت صحیحہ ہے تو وہ سوچے گا کہ میں تو دشمنی کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ یوں بھلے انداز سے پیش آ رہا ہے، جی تو عموماً انسان جو ہے وہ ایسے ہی بن جائیں گے، کانہ ولی حمیم۔ تو بہرحال خلاصہ یہاں آیات میں عام حکم کسی کی غیبت بدگوئی کرنے کی ممانعت کا ہے، کہ خواہ مخواہ کسی کی کیا ہے بری باتوں کو بیان کرتے پھرنا، جی جب ضرورت ہی نہیں ہے، مظلوم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف مظلوم کو بقدر ظلم ظالم کی شکایت کرنے، اس سے انتقام لینے، اس کو بد دعا دینے کی اجازت ہے، مگر پھر بھی حلم، حوصلہ، درگزر اور معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے ہر طرح محفوظ رکھیں، اور ہم کو ہر حال میں قرآنی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کی صفات پیدا فرمائیں، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی اور بدگوئی سے ہمیں پورے طریقے سے محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔